جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ جبران ناصر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور جیسے کہ پاکستانی بچی آرزو کے لیے وہ ان کے کونسل ہیں اور اس فیملی کے ساتھ درد رکھتے ہیں، اور خداوند ان کو برکت سے نوازے کیونکہ ان کے ایکٹیو ہونے سے کیس میں جان آئی ہے، اور 2 نومبر کو جیسا کہ جج صاحب نے فرمایا کہ اس کا بچی کا میڈیکل ہو، اور اس سلسلے میں کیس میں کافی پیش رفت ہے۔ 9 نومبر ڈیٹ ہے، تو ہم اس سلسلے میں سر سے جاننا چاہیں گے کہ اس میں خامیاں اور کہاں کہاں پیچیدگیاں ہیں جو کیس کو حل کرنے میں ڈیلے ہو رہا ہے یا تھوڑا سا اسٹرگل کو زیادہ کرنا پڑ رہا ہے۔ جی سر۔ جی السلام علیکم، اور آپ کے دیکھنے والوں کو سب کو آداب۔ پہلے تو میں واضح کر دوں کہ جی میں قانونی طور پہ آرزو کا وکیل نہیں ہوں، آرزو کے والدین کا وکیل ہوں۔ آرزو نے تو جو کورٹ کے اندر موقف اختیار کیا ہے ایک اپنے وکیل کے ذریعے کہ میں 18 سال کی ہوں اور میں نے اسلام قبول کیا اور اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ اب کورٹ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، اور میں یہاں پہ یہ بھی ذرا ایک طریقے سے آپ کے سامنے بات کرتا چلوں کہ ایک بدگمانی ذرا تھوڑی عدالتوں کے بارے میں پیدا کی گئی ہے کہ عدالت نے جو ہے وہ پہلی پیشی پہ بچی کو جو ہے اپنے خاوند کے ساتھ جانے دیا۔ پہلی پیشی کے اوپر جو ہے جب آپ کوئی پٹیشن فائل کرتے ہیں تو آپ ہی کو سنا جاتا ہے، اور آپ کو سننے کے بعد جب آپ کی پٹیشن ایڈمٹ ہوتی ہے تب اس باقی پارٹیز کو نوٹس کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ کورٹ کے سامنے عدالت کی بلڈنگ کے ارد گرد اطراف میں کیا ہو رہا ہے، کون ویڈیو بنا رہا ہے، کون باتیں کر رہا ہے، وہ ایک اور بات ہے۔ عدالت کے سامنے جج صاحب کے سامنے والدین پیش موجود نہیں تھے جب انہوں نے پہلی پیشی پہ فیصلہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے ایک پٹیشن آئی ہے، ایک عورت نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ وہ بچی نہیں ہے، وہ 18 کی ہے، ٹھیک ہے ہم باقی سائڈ کو نوٹس کر دیتے ہیں۔ کیا اس حوالے سے تھوڑی اور بہتر چیز ہو سکتی تھی؟ کیا تھوڑا سا کورٹس اور پرو ایکٹیو ہو سکتے تھے؟ یقینی طور پہ بہتر کی تو ہر دن اور ہر جگہ ہر پہ گنجائش ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، مگر زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب عدالت کے سامنے والدین کا موقف ہم نے 2 نومبر کو رکھا تو عدالت نے فی الفور بچی کی بازیابی کا آرڈر دیا جو اسی شام بازیاب ہو گئی، اور پھر 5 نومبر کو جب عدالت کے سامنے وہ پیش ہوئی تو اس کے میڈیکل کا آرڈر دے دیا، اور اس دوران جو ہے وہ عدالت کی کسٹڈی میں ایک شیلٹر ہوم میں ہے۔ اس دوران جب بچی نہ اپنے مبینہ خاوند کے ساتھ ہے اور نہ اپنے اصلی والدین کے ساتھ ہے تو ہم سمجھیں گے کہ گارڈین اس کا کورٹ ہے۔ یہاں پہ اس وقت یہ کیس اس وقت موجود ہے۔ 9 تاریخ کو جو ہے امید ہے کہ اس کا میڈیکل ٹیسٹ سامنے آ جائے گا۔ جو اس کیس کا ملزم ہے اظہر، وہ گرفتار ہے۔ پہلے اس کا ریمانڈ 2 تاریخ کی گرفتاری کے بعد 6 نومبر تک پولیس کو دیا گیا تھا، اور اب مزید 10 نومبر تک وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ جی تو سر اس سلسلے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ میں بھی کہ موجود عدالت سمجھتی ہو کہ نادرا کا سرٹیفکیٹ کے بعد بھی میڈیکل ضروری ہے، تو نادرا کا سرٹیفکیٹ اور چرچ کا جو ڈاکومنٹ ہے تو اس کی ویلڈ کتنی پوزیشن ہوتی ہے جج کی نظر میں؟ دیکھیے پہلے تو میں اگر بات کہوں اور آپ یہ نشر کر سکیں، چرچ کے ڈاکیومنٹ کی ویلیڈیٹی اس لیے کویشچنیبل ہے کہ اگر چرچ کے اندر بشپ کا الیکشن ہی کویشچنیبل ہو۔ یہاں پہ ہائی کورٹ میں یہ لٹیگیشن بھی چل رہی ہے کہ 17-18 سال پہلے ایک بشپ صاحب اپوائنٹ ہوئے تھے، وہ صحیح ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے۔ چرچ کی بہت ساری پراپرٹیوں پہ قبضہ بھی ہوا، اس کو 1 نہیں 10 بار بیچا گیا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ کرپٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ قبضے کی زمین پہ مدارس ہی بن جاتے ہیں، مسجد ہی بن جاتی ہیں، یہاں پہ اوقاف اور وقف کے پیسوں کے ساتھ بھی غلط استعمال ہوتا ہے، تو کرپشن تو معاشرے میں تو ہر جگہ پائی جائے گی۔ پھر ہم نادرا پہ آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ نادرا کے حوالے سے بہت بار سکینڈلز آئے ہیں، جعلی شناختی کارڈ یا جعلی فیب بام، جس میں نادرا کے لوگ پروسیکیوٹ بھی ہوئے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹی ہیں۔ جج صاحب نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہوا ماضی میں کہ نادرا کو لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے ڈاکیومنٹس فیبریکیٹ کرنے کے حوالے سے۔ قانون تو یقینی طور پہ نادرا کے ڈاکیومنٹس کو ویلیو دیتا ہے کسی میڈیکل ٹیسٹ سے زیادہ، مگر چونکہ نادرا کا اپنا کردار مشکوک رہا ہے تو جج صاحب نے بھی کہا کہ بہتر ہے کہ ہم سب کے سامنے ہر طریقے سے انصاف کریں، اور اس دوران کم سے کم بچی کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا کیونکہ وہ ہماری کسٹڈی میں ہے۔ اس کا قانون کے طلاق پہ مزید آگے کیا فرق پڑے گا وہ یقینی طور پہ تفصیلی فیصلے میں عدالت آگاہ کرے گی ہم کو اس حوالے سے،
تو چونکہ نادرا کے ڈاکیومنٹس سے سوال اٹھانے کی گنجائش نادرا کے اپنے رویے اور گزشتہ جو ان کے ساتھ FIR ہوئی ہیں اس کے حوالے سے، اور چرچ کے ڈاکیومنٹس فورج ہونے کے حوالے سے اس لیے ہے کہ وہاں پہ بھی الزامات مس اپروپریشنس کے اور کرپشن کے لگتے رہے ہیں. تو مقدس اس حوالے سے یا انکویسچنیبل کہہ لیں قانون کی نظر میں دونوں نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آسیفیکیشن ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں ضرور یہ بات کی جاتی ہے کہ 1 سے 2 سال کا فرق آ سکتا ہے، اور یہ بات ہم نے عدالت کے سامنے رکھی. سر یہ تو عمر اوپر نیچے ہو جاتی ہے بون ٹیسٹ میں. تو عدالت نے بڑا صحیح کہا کہ دیکھیں آپ کا کلیم ہے کہ بچی ہے 13 سال کی، اور وہاں کلیم ہے کہ بچی ہے 18 سال کی. 5 سال کا فرق ہے، 1-2 سال کا فرق نہیں ہے. تو وہ 5 سال کا فرق تو ٹیسٹ غلط نہیں بتا سکتا، تو اس لیے عدالت نے بہتر سمجھا کہ میڈیکل ٹیسٹ کرا لیا جائے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ چلے عدالت ایک پوائنٹ اور ریز کر لیا. تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نادرا کا ریکارڈ بھی مشکوک ہو سکتا ہے، چرچ کا بھی کیونکہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں یہ رہا ہے چرچ اور پاکستان کی طرف سے کہ 2 بشپس کا آپس میں یہ چلتا رہا تنازعہ کافی عرصہ سے. تو کیا کل کو میڈیکل بورڈ کے اوپر بھی کوئی سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہاں بھی جعل سازی ہوگی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میڈیکل بورڈ پہ تب سوال ہوتا اگر میڈیکل بورڈ جو ہے وہ عدالت کے حکم کے تحت نہ بنا ہوتا، یا عدالت کے تحت بنا ہوا میڈیکل ہے کہ عدالت نے ہوم سیکرٹری کو ہیلتھ سیکرٹری کو کہا ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں. اور یہ تب مشکوک ہوگا اگر وہاں پہ موجود میڈیکل بورڈ میں کسی ڈاکٹر کی ڈگری جعلی نکلے، یا وہاں پہ موجود کسی ڈاکٹر پہ کوئی کرپشن کا ایلیگیشن کوئی لے کے آ جائے، یا کوئی ثبوت لے کے آ جائے کہ اس مخصوص ڈاکٹر نے جو ہے پہلے FIR دی ہیں. وہ میڈیکل بورڈ کو ایک ادارہ تو نہیں ہے نا، وہ ایک میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے. اس میں اس وقت جو ہے ہیلتھ سیکرٹری ایکسپرٹ اوپینین لینے کے لیے جو کریڈیبل ڈاکٹرز ہیں، جو اسٹیبلش ڈاکٹرز ہیں، جو نامور ڈاکٹرز ہیں، جو حکومت کے پینل پہ یا ادروائز اویلیبل ہیں، ان کو جمع کیا جاتا ہے، اور وہ عدالت کی زیر نگرانی ہوتا ہے. اس لیے عدالت کے پاس ہر حق ہے کہ وہ اس پہ بھروسہ کرے. مگر نادرا کا ہر بے فارم عدالت کی نگرانی میں سرٹیفائی نہیں ہو رہا، یا بیپٹزم کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عدالت کی نگرانی میں نہیں دیا جا رہا. یہ میڈیکل بورڈ عدالت کی نگرانی میں آپریٹ کرے گا، تو اس لیے عدالت کو اپنی نگرانی میں کی ہوئی چیز کے اوپر تو بھروسہ ہونے کا پورا حق ہے. جی بالکل. تو کیا اس طرح ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ عدالت کے اوپر کبھی پریشر آیا ہوتا ہے؟ دیکھیے عدالت کے اوپر پریشر کیسا ہوگا، کس چیز کا ہوگا، پرسنلی ذاتی طور پہ آ سکتا ہے، کس حوالے سے کس چیز ہوگا مجھے بتائیں. میڈیکل بورڈ میں بھی لڑکی کے لیے کچھ دیکھیں ابھی آرزو کیس کے اندر تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مذہبی تنظیم ریلیاں نکال رہی ہے اس چیز کے خلاف اور کہہ رہی ہے کہ اظہر کو رہا کرو. کیا آپ نے دیکھا اظہر کی گرفتاری پہ 2 ریمانڈ ہیئرنگز ہوئی ہیں، کوئی 10 لوگ بھی کھڑے ہوں رہا کرو رہا کرو اظہر کو رہا کرو؟ تو پھر کون سا پریشر ہوتا تو نظر آتا ہے نا میڈیا میں. جیسے کہ وہ لڑکی بختر بند گاڑی میں آ رہی ہے، اس کو اس قدر وہ لڑکے دیکھیں بچی اگر افورڈ کر سکتا ہے، بختر بند گاڑی پولیس دے رہی ہے، لڑکا کہاں سے دے رہا ہے؟ لڑکا تو خود جیل میں ہے، جو اپنی آزادی نہیں افورڈ کر سکتا وہ بچی کے لیے کیا افورڈ کر رہا ہے؟ آپ عجیب بات کر رہی ہیں. میرے خیال میں دیکھیں ہمیں خدارہ فیس بک پوسٹیں اور واٹس ایپ پوسٹیں پڑھ کے جو ہے نا چیزوں کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. میں مکمل کر لوں بات. کوئی بختر بند گاڑی میں آ رہا ہے تو سیکیورٹی کے لیے آ رہا ہے. ایک بچی ہے، اگر اس کو سیکیور کرنے کے آرڈر سیدھا SSP صاحب کو دیے ہیں اور SSP صاحب نے بیسٹ پاسبل ارینجمنٹ کیا ہے اس کی سیکیورٹی کا عدالت کے کہنے پہ، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ مجھے تو تب برا لگتا ہے کہ اگر بچی پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کانسٹیبل کے آ رہی ہوتی. جی بالکل، وہ تو سیکیور طریقے سے آ رہی ہے، عدالت نے ہی کہا ہے نا بچی کو سیکیورٹی دیں. جی بالکل. اور اس کو ایک شیلٹر ہوم میں رکھا ہوا ہے، وہ شیلٹر ہوم کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ حکومت کو کہا گیا ہے نا کہ آپ شیلٹر ہوم میں شفٹ کریں. تو بچی جتنے دن شیلٹر ہوم میں ہے وہ خرچہ حکومت اٹھا رہی ہے. جس ملزم کی آپ بات کر رہی ہیں وہ پچھلے 5 دن سے لاک اپ ہوا ہے 2 تاریخ سے، مطلب کہ کل 5 دن چڑھ جائے گا رات 12 بجے کے بعد. وہ اپنی آزادی نہیں لے پا رہا، وہ اپنا جوڈیشل ریمانڈ نہیں کرا پا رہا کہ وہ بیل اپلائی کر سکے. وہ پولیس ریمانڈ کے اندر اس وقت ہے، وہ تو کچھ افورڈ نہیں کر پا رہا. تو مجھے نہیں پتا یہ کیوں اندیا غلط دیا جا رہا ہے. تو سر یہ بھی تو پاسبل ہے کہ لڑکی کو جیسے کہ لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں کہ جس کو اسٹیرائڈ دیا جا رہا ہے. واقعی کے بعد میرے خیال میں تو والدین بھی نہیں ملے، کوئی بھی نہیں ملا، لیکن اس نے خاتون ملی تھی. میرا کام ہر انسان کے شک کا جواب دینا نہیں ہے، نہ میرے خیال میں صحافیوں کا کام ہر انسان کے شک پہ سوال کرنا ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے اگر ہم لوگوں کے کہنے پہ چلیں گے تو دوسری طرف کہہ رہے ہیں لوگ کہ بچی 18 کی ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں لوگ کہ اس نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا ہے، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح نامہ جو ہے حلال ہے، اس کے ساتھ جو ازواجی زندگی کا رشتہ قائم ہوا ہے وہ جائز ہے.
کہنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. آپ میرے خیال میں ایک میڈیکل بورڈ بٹھائیں گے, بچی کا میڈیکل ہوگا, تو کیا ڈاکٹروں کو نہیں پتا ہے اس بات کا کہ جسم کے اندر بلڈ میں اسٹیرائڈ نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ آپ اسی اسٹیرائڈ کی بات کر رہی ہے نا کہ جب کوئی بندہ کسی کمپٹیشن کے لیے لیتا ہے تو اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, یا بڑے بڑے کرکٹر فارغ ہو جاتے ہیں, باڈی بلڈر فارغ ہو جاتے ہیں. اس بچی میں نہیں ڈھونڈ پائیں گے ڈاکٹر. فٹ بال کی دنیا میں, ورلڈ کپ کی دنیا میں, ٹینس کی دنیا میں, سائیکلنگ کی دنیا میں, ہر جگہ اسٹیرائڈ جو ہے وہ نکل آتا ہے بلڈ ٹیسٹ میں, یورین ٹیسٹ میں. مگر یہ میڈیکل بورڈ اس بچی کے اندر کوئی ایسا خاص کیپسول ڈال. آپ لوگ, میں پھر کہوں گا, خدا را دیکھیں, پیسہ غزالہ کا بہت مثبت کردار رہا ہے. شاید کسی تجربے کی بنا پہ جو کسی اور کیس میں ہوا ہو, کسی انسان نے اپنا ایک خدشہ ظاہر کیا ہو, مگر خدشہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کو آپ ایک ڈٹرمینیشن اور فیکٹ بنا کے ہر کیس میں لگا دیں. ایک میڈیکل بورڈ جب ہو رہا ہے تو بچی کا پراپر میڈیکل ایگزامینیشن ہو رہا ہے. اس کی اسکن کے اوپر تو کوئی چوٹ کے نشان نہیں ہے, اس کی مینٹل سٹیٹ, ایموشنل سٹیٹ کیا ہے, اس کے جسم کے اندر کوئی ایسا مواد تو نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے, وہاں میں ایک کورٹس کے نگرانی میں بنائے گئے میڈیکل بورڈ پہ بھی اگر ہمیں یقین نہیں ہے تو اس انٹرویو کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میرا وکیل ہونے کا فائدہ نہیں ہے, ہمیں ایف آئی آر درج کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور کیس لڑنے کا فائدہ نہیں ہے. ہم تو پھر یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, پبلک کے جواب دے رہے ہیں, میں کامن سینس میں بات نہیں, میں بات مکمل کر لوں نا. دیکھیں, ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ لوگ فیس بک پہ متنازعہ غیر متنازعہ فضول پوسٹ سے اجتناب کریں. ہمارا امیج ہے, ہمارے پاکستان کا امیج ہے, اور پاکستان کی مسیحی بچی یا مسلم بچی زینب کی طرح ہے یہ, ہم اس کا ریگارڈ بھی اس فیملی کا کریں. یہ دیکھیں, آپ کو یاد ہے ابھی بھی آپ نے شاید کبھی اس پہ کوئی انٹرویو بھی کیا ہو, شاید بی ٹی ایل نے کبھی اس کو بھی کور کیا ہو, ہما یونس کیس. ٹھیک ہے, کیا ہما یونس کیس کے بارے میں لا تعداد ویب سائٹس پہ نہیں پڑے ہوئے آرٹیکل کہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بچی کو مینسٹرول سائیکل ہو چکا ہے, پیریڈ ہو چکا ہے, اس کا نکاح جائز ہے؟ کیا نہیں پڑھے ہوئے آرٹیکلس؟ ابھی گول کر رہے میں نکال لوں گا. تو اس کا نہیں, مجھے بتائیں یہ جھوٹی خبر کس نے چلائی؟ سندھ ہائی کورٹ میں اپنی وکالت کی ڈگری چھوڑ دوں اور وکالت کی پریکٹس چھوڑ دوں اگر آپ بتا دیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا. سندھ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا آئی او کو کہ ہما کی ایج کا ٹیسٹ کرو, جو ٹیسٹ اس کیس میں دیا ہے. یہ جن لوگوں نے نکل کے جھوٹ بولا, جو ہما کے نام پہ معذرت کے ساتھ پوری دنیا سے فنڈز کما رہے ہیں. میں آپ سے ایک بات کروں گا, آپ لوگ آئے, آپ نے کہا یہ بی ٹی ایل ہے, یہ بائبل ٹی وی ہے, یہ ریلیجن اور نیوز دونوں کور کر رہا ہے, یہ کمیونٹی کے ویلفیئر انٹرسٹ میں کام کر رہا ہے. آپ جب یہ بات انووک کرتے ہیں کہ پاکستان میں کسی مسیح بچی کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے, اس کے لیے قانونی جنگ لڑنی ہے, اس کے والدین کو تحفظ دینا ہے, اس کے 50 خرچے پورے کرنے ہیں, ہمیں آپ فنڈ دیں, تو آپ کن سے فنڈ مانگ رہے ہوتے ہیں؟ جو کرسچن تنظیمز ہوتی ہیں ان سے آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لارڈ کرائسٹ آپ کا بھی ہے, لارڈ کرائسٹ ہمارا بھی ہے, یو آر آلسو چلڈرن آف گاڈ, وی آر آلسو چلڈرن آف گاڈ, سو ہیلپ اس تھرو دیٹ ریلیشن. یعنی کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ بھی لارڈ کا ہے, یہ بھی خدا کا ہے. تو خدا کی دولت جو میرے نصیب میں نہیں تمہارے نصیب میں آئی ہے, اس رشتے سے کہ ہم دونوں خدا سے ہیں یا خدا کے ہیں یا خدا کے ماننے والے ہیں, مجھ پہ خرچ کرو. یعنی کہ خدا کی دولت مانگی جا رہی ہے خدا کی خلق پہ استعمال کرنے کے لیے. آپ نے کو ان پہ شک و شبہات نہیں ہوتے جو لاکھوں ڈالر لیتے ہیں خدا کے فنڈ کے, خدا کے لوگوں پہ لگانے کے نام پہ, مگر لگائے نہیں, اور جھوٹی خبریں لگاتے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بارے میں. مطلب کہ اندازہ کریں ہم یہاں پہ کیا باتیں لے کے بیٹھے ہیں. اتنی کرپشن کھلی ہو رہی ہے مگر کوئی سوال کرنے کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ آپ لوگوں کے ہر جگہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. دیکھیں یہ جو ہم لوگ ہیں نا مسلمان, نہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا. دیکھیں آپ سے مراد ہے کمیونٹی ایٹ لارج. میں بی ٹی ایل چینل کو نہیں کہتا آپ سے مراد کمیونٹی ایٹ لارج. آپ کو پتا ہے میں ایک موازنے کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ فتوے دے دیتے ہیں مولوی کافی مسلمانوں کے خلاف. یہاں پہ فرقوں کی بنیاد پہ بھی کافر کہا جاتا ہے, مسلمان کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے, بلاسفمی کے پرچے بھی مسلمان پہ کر رہا ہوتا ہے. ابھی وہ جو نیشنل بینک کے مینیجر کو گولی ماری, مسلمان نے مسلمان کو گولی ماری, ٹھیک ہے, اور نکل کے باہر ڈومیسٹک وائلنس مسلمان بیگمات کے اور بچوں کے تحفظ کے لیے تھا نا, اس پہ مولوی حضرات نے نکل کے شور شرابہ کیا. وومن پروٹیکشن ایکٹ, ریپ کے قوانین میں تبدیلی آئی, اس سے مسلمان عورتوں کا بھی فارغ ہو رہا تھا نا. مولوی کچھ حضرات نکلے, انہوں نے دین کا غلط استعمال کرتے ہوئے نعرے بازی کی, پروٹیسٹ کریٹ کیا. جس طریقے سے مسجد کا اور ممبر کا غلط استعمال ہوتا ہے, اسی طرح پلپٹ کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے, چرچ کا بھی ہوتا ہے. اور جس طرح ہم
اپنے دینی رہنماؤں کے آگے احتجاج کرتے ہیں کہ خدا را یہ غلط استعمال نہ کریں جو آپ کو عہدہ احترام کا دیا ہے، آپ پہ بھی فرض ہے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں چرچ میں کریکشن کروں، یہ ایک بلیونگ کرسچن کا کام ہے کہ وہ اپنے چرچ کو کریکٹ کرے۔ میں یہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، پوری کمیونٹی سے۔ دیر آر سو مینی کیسز جو کہ ایکسپلائٹ ہوئے، سالو ہو سکتے تھے، نہیں ہوئے، برباد کیے گئے، نقصان کس کا ہوا ہے؟ کون جواب دہ ہوگا؟ آپ بائبل ٹیلی ویژن ہیں، آپ ایک ریلیجس چینل ہیں، یو بلیو ان دا ڈے آف ججمنٹ، یو بلیو ان دا ڈے آف ریکننگ، آر یو ناٹ آنسریبل ٹو یور لارڈ اف ناٹ مائن؟ یہ سوال کریں۔ وکٹم فیملی کو کس طرح سے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی پکچرز والے الگ پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، فنڈنگ والے الگ گروپس ہوتے ہیں، اور یہ سارے کام جو ہے نا کوئی حادثہ ہوا نہیں اور لوگوں نے اپنی فنڈنگ شروع کروا لی۔ اس بات پہ غزالہ شبیر صاحبہ نے ایکشن بھی لیا ہوا ہے کہ اس فیملی کو کافی سیکیور کیا ہوا ہے، میں سمجھتی ہوں، اور آپ کے بیانات سے بھی کافی تقویت مل رہی ہے، اور شاید ہم لوگ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی سرکوبی ہونی چاہیے، ان کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے اپنے دکانوں کو۔ آپ سمجھتے ہیں وہ اس لیے کرنا چاہیے اپنی دکانوں کو وائنڈ اپ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی جو آپ جرم میں عدالت جاتے ہیں نا، تو جرم ہوتا ہے شہری کے ساتھ، اور اپنے دفاع کے لیے یا اپنے موقف کے لیے آپ لیتے ہیں، ہائر کرتے ہیں ایک وکیل کو۔ وکٹم کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جرم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ وکیل کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ محنتی ہے اور وہ بکے گا نہیں۔ مذہب نہ وکٹم کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، جی جی، انلیس آپ اسپیسیفکلی فورس کنورژن کی بات کر رہے ہو، جو کہ انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں، یہ انفارچونیٹلی ہمارے ابھی تک اس پہ قانون سازی نہیں ہوئی اور یہ جرم نہیں بنایا گیا، جبکہ آئین کہتا ہے کہ آپ کو آزادی ہونی چاہیے اپنی مرضی سے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی۔ اور دوسرا، وکیل کی بھی یہ کوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے۔ صرف یہ کہنے سے کہ آپ یسوع میں بلیو کرتے ہیں، کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ کوئی گواہی نہیں ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا آپ کے اعمال بتاتے ہیں۔ جہاں تک دکانیں بند کرنے کا فائدہ بات وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں، جو بھی ایڈ میں فنڈ آ رہا ہے، وہ فنڈ اگر ہے اور وہ کسی نے نیت باندھی ہوئی ہے، وہ یورپ میں بیٹھا ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، وہ کہیں بھی بیٹھا ہے، کہ یار جہاں جہاں میرے کرسچن بردرز اینڈ سسٹرز ہیں، میں ان کے ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ اب سارا کا سارا مسئلہ جو ہے نا، ہم نے ان کیسز کا بنا کے وہ سارا کا سارا فنڈ ان مخصوص لیگل ایشوز کے لیے استعمال کر دیا ہے۔ اگر یہ لیگل ایشوز صحیح سے ہینڈل کیے جائیں، ایمانداری سے ہینڈل کیے جائیں، یہ کیسز نہ خراب کیے جائیں، تو اس فنڈ کا پیسہ بچ سکتا ہے۔ تو وہ فنڈ شاید کسی ہسپتال، کسی اسکول، کسی اسپورٹس گراؤنڈ، کسی اسپورٹس فیسٹیول، کسی انٹرنشپ پروگرام، کسی اسکالرشپ پروگرام، مطلب کہ کرسچن بچے کی زندگی یہی تو نہیں ہے نا کہ میں نے چائلڈ میرج سے بچنا ہے، میں نے فورس کنورژن سے بچنا ہے، میں نے ریپ سے بچنا ہے، میں نے بلاسفیمی سے بچنا ہے۔ کیا کرسچن بچہ پاکستان کے اندر اچھی تعلیم نہیں چاہتا، اچھی صحت نہیں چاہتا، اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں چاہتا، آرٹس کلچرل ایکٹیویٹیز نہیں چاہتا؟ وہ نہیں چاہتا کہ اگر کمیونٹی کے لیے کہیں کوئی خرچہ ہوتا ہے، کمیونٹی کے نام پہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے نام پہ ہوتا ہے، تو وہ اس بینیفٹ پہ بھی جائے۔ مگر ہم نے بھی تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرنے والا اظہر جو ہے وہ ایک مسلمان نہیں ہے، مگر جو فائدہ اٹھاتے ہیں ان کیسز کے اندر آ کے، جو دوسری طرف ہیں، تو اچھے برے لوگ دونوں جگہ ہوتے ہیں، برے لوگ بھی دونوں جگہ ہوتے ہیں۔ ہم مذہب پہ فکسیٹ کرتے رہ جاتے ہیں۔ اصل میں جو جرم ہوا ہے، ایک بچی اغوا ہوئی ہے، جی بالکل سر، ایک بچی کا ریپ ہوا ہے۔ اس ریپ کو حلال کرنے کے لیے استغفر اللہ آپ ایک سند اسلام استعمال کر رہے ہیں، جو کہ فرضی ہے، جو کہ شروع ہی جھوٹ پہ ہوئی ہے۔ یہ کیسا اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر بندہ اپنی عمر کے بارے میں جھوٹ بولے کہ میرے خدا، میرے اللہ کو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میرے قرآن کو کسی جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ ہیں۔ تو سند اسلام کیوں جھوٹ بولتی ہے؟ کیوں؟ چونکہ وہ ڈاکیومنٹ اسلام ثابت کرنے کے لیے نہیں دکھایا جا رہا، وہ ڈاکیومنٹ اس کو 18 کا بنانے کے لیے دکھایا، ریپ کو پروٹیکشن دی جائے، 18 کا بنانے کے لیے دکھایا جا رہا ہے۔ کیوں یہ میں کہتا ہوں؟ کیونکہ اگر شادی ہی کرنا مقصد ہے تو ہماری شریعت میں ایک مسلمان مرد کے لیے ایک اہل کتاب عورت سے شادی کرنا جرم نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے کرسچن عورت سے شادی۔ وہ سند اسلام اس کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے، وہ سند اسلام اس کو 18 کے لیے بنانے کے لیے ہے۔ تو کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے ایک سرٹیفکیشن آف اسلام کا، اور وہ ایک ہی مولوی جو ٹھپے لگا رہا ہے، وہ نہ جانے کتنی ایسی بچیوں کے سندوں پر ٹھپے لگا رہا ہے۔ ایک پورا مافیا
جس طرح وہاں ایکسپلائٹیشن کے لیے کام کرتا ہے وکٹمس کو، یہاں پہ اس کرائم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کرائم کو کنسیل کرنے کے لیے کچھ مفتی حضرات ہیں، کچھ وکلا حضرات ہیں، کچھ میجسٹریٹ حضرات ہیں جو کہ ایفیڈیوٹس پہ ٹھپے لگاتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. دونوں طرف یہ جرم کا بازار گرم ہے. اچھا سر، وکیل کو تو سب پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو جھوٹا کیس لے کر آیا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، سچا کون ہے. وکیل کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹے بندے کا کیس لڑ رہا ہوں. لیکن یورپ میں جو ہے وکیل پہلے سوچتے ہیں کہ جھوٹے بندے کا کیس ریفیوز کر دیتے. تو ہمارے ہاں یہ روایت ابھی تک پرورش نہیں پا رہی ہے. دیکھیں، دو کام ہے. مجرم کو ڈیفینڈ کرنا اس میں استثنا ہے وکیل کو. وکیل کو پتہ ہو کہ اس کا کلائنٹ مجرم ہے تو وہ پابند نہیں کہ وہ عدالت کو بتائے کہ وہ مجرم ہے، وہ کلائنٹ اٹرنی پریویلیج ہے اس حد تک. مگر کیا وکیل مجرم کو بچانے کے لیے ایک علیحدہ جرم اور کر سکتا ہے خود سے، جو کہ اس کے جب آپ کوئی پٹیشن فائل کرتے ہیں نا، یا جب کوئی آپ بات بیان کرتے ہیں عدالت میں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو میں بول رہا ہوں یہ دراصل میں اپنے کلائنٹ کے موقف کو الفاظ دے رہا ہوں. میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ میرے کلائنٹ کا موقف ہے. میں صرف ایک لاؤڈ سپیکر، ایک مائک بنا ہوا ہوں اپنے کلائنٹ کے لیے. یہ میرا کلائنٹ کہہ رہا ہے سر کہ 18، یہ میرا کلائنٹ کہہ رہا ہے سر کہ اسلام، یہ میرا کلائنٹ کہہ رہا ہے سر کہ مسلم اینڈ آل آف دیٹ. ایک جگہ یہاں پہ جو میں نے سوال اٹھایا ہے اس پٹیشن میں بھی کہ جج صاحب شاید اپنا فیصلہ دیتے ہوئے تمام تر چیزوں کو زیر غور لائیں گے اور تمام تر ایشوز کو ایڈریس کریں گے. ضروری نہیں کہ جج صاحب تمام چیز ضروری سمجھیں کہ ہمیں ہر ایشو کو کنٹروورسی کو ریس کرنا ہے، بٹ ہم نے اپنے اس پٹیشن میں جواب میں یہ کہا ہے کہ ایک کام مخصوص وکیل نے کیا ہے جو اس نے اپنے نام پہ کیا ہے اس کیس میں، اور وہ یہ کیا ہے کہ جب بچی کو ہائی کورٹ لے کے گیا تو ہائی کورٹ میں جب بھی کوئی پٹیشن فائل ہوتی ہے تو پٹیشن فائل کرنے والے کے بایو میٹرکس لیے جاتے ہیں اور شناختی کارڈ نمبر پوچھا جاتا ہے اور وہاں ناظرہ سے ویریفائی کیا جاتا ہے کہ یہ 18 کا ہے کہ نہیں. تو اس میں چونکہ وہ بچی نہیں ہے 18 کی، اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا، تو ایفیڈیوٹ میں لکھا ہوا ہے نو ناظرہ ریکارڈ فاؤنڈ. اور چونکہ جب بچی کا بے فارم بنا تھا وہ چھوٹی سی تھی، 2 سال کی تھی، تو اس وقت اس کا بایو میٹرک نہیں تھا، تو اس کے انگوٹھے کے نشان سے بھی کوئی ریکارڈ نہیں آئے گا چونکہ ناظرہ نے کبھی اس کے انگوٹھے کا نشان لیا نہیں. تو مہر لگائی ہے وکیل صاحب نے اور کہا ہے ان مائی ایفیڈیوٹ شی از 18 بیکاز آئی پرسنلی نون ٹو می شی از آف ایج. اس میں تو وکیل صاحب یہ خود آ گئے. یہ پوائنٹ میں نے ریز کیا ہے، یہ پریکٹس نہیں ہونی چاہیے. ورنہ یہ تو دیکھیں نا، ہر کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی بری ہوتا ہے، کسی کو سزا ملتی ہے، یعنی کہ ہر کیس میں آخر میں ایک سچا ثابت ہوتا ہے، ایک جھوٹا ثابت ہوتا ہے. تو ہر کیس کے اندر پھر آپ وکیلوں کو نوکری سے نکال دیں گے اور ان پہ پابندی لگا دیں گے اور کیس ہی لڑنا بند ہو جائیں گے. تو جس حد تک وکیل صرف اپنے کلائنٹ کی کہیں بھی بات آگے رکھ رہا ہے وہ صحیح ہے، مگر خود اگر اس نے عمل کر لیا تو یہاں پہ دیکھیں فائن پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ نے، تو ہم نے کہا ہے کہ سندھ بار کونسل کو رپورٹ کیا جائے اور اس پہ ایکشن لے. بٹ یہ عدالت بہتر سمجھ سکتی ہے، یہ ہمارے اختیار میں صرف ہے استدعا کرنا، درخواست کرنا. بالکل. اور دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ چلیں یہ تو 13 سال کی بچی ہے تو ایک پروٹیکشن پیرنٹس کو مل رہی ہے کہ نابالغ ہے، جیسے 2013 کا چائلڈ میرج کا جو بل پاس ہوا سندھ اسمبلی سے. لیکن یہاں پر اگر کوئی اس کی جگہ کوئی 22 سال کی 20 سال کی لڑکی اغوا ہو جاتی ہے، دین دیکھیے اسلام قبولنا نتھنگ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اغوا کے بعد پریشر اینڈ ریپ، نہیں دیکھیں بات سنیں، اس کو بھی تحفظ مل رہا ہے. پھر اس طرح 18 سال سے اوپر کے نہیں تحفظ نہیں مل رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 18 سال سے اوپر جو بھی انسان ہے اور ثابت ہو جائے کہ 18 سال سے اوپر ہے، اس کا جو بیان ہے وہ عدالت میں دے رہی ہے اس کا سچا بیان مانا جائے گا. بے شک پریشر میں آتے پریشر میں کیسے آپ عجیب بات آپ ایک فلمی دنیا کے اندر اس وقت ایک چیز امیجن کر رہی ہیں، ایک فلمی دنیا میں آپ ایک چیز امیجن کر رہی ہیں. آپ کسی ایسے گاؤں کا سین امیجن کر رہی ہیں جہاں پولیس والے کی بیوی بھی وہ ڈاکو اٹھا کے لے جاتا ہے اور پولیس والا اپنی بندوق جو ہے وہ پیروں میں رکھ کے ٹھاکر سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے. خدارا یہ مذاق نہ بنائے ہماری عدالتوں کو. ایک ہائی کورٹ کا جج بیٹھا ہوا ہے، عدالت پولیس سے بھری ہوئی ہے، میڈیا سے بھری ہوئی ہے. لڑکی درخواست کرے کہ جج صاحب مجھے چیمبر میں سن لیں تو اور کوئی اور نہ ہو. آپ کے خیال میں اس لڑکی کو یہ لگتا ہے کہ یہ جج کے سامنے سے مجھے اٹھا کے لے جائے گا؟ دیکھیں یہ چھوٹے شہروں میں میں پھر آپ سے کہوں گا سر فلموں میں دکھاتے ہیں نا گاؤں دور دہات میں، چھوٹے شہروں میں جہاں بہت کمزور ہے قانون اور کہیں تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ پولیس کی ریٹ بھی نہیں ہے، وہاں پہ اس طرح کی لا قانونیت تصور کی جا سکتی ہے. مگر چونکہ اس
کیس کی وجہ سے، بے شک آپ جنرل بات کر رہی ہیں، اس کیس کی وجہ سے بار بار لوگوں کے ذہن میں تصور آتا ہے وہ کراچی سندھ ہائی کورٹ کا آتا ہے، اس حد تک میں یہ گمان نہیں کر سکتا۔ جج صاحب بھی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو ان سے بات کر رہا ہے وہ اگر 18 سے اوپر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں جہاں جس کے ساتھ گئی ہوں خوشی سے گئی ہوں، وہ اگر چاہے پرسنلی کوئی بات کرنا، صرف جج صاحب آپ اور میں ہوں، پرائیویٹ ہوں، تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک ہائی کورٹ کے جج پہ اس طرح سے پریشر نہیں ڈالا جاتا کہ کوئی ابڈکٹر یا کوئی ریپسٹ کیا کر سکے۔ میں پھر کہوں گا چھوٹے شہروں میں پاکستان کے، جہاں میڈیا اتنا مؤثر نہیں ہے، جہاں سول سوسائٹی اتنی متحرک نہیں ہے، جہاں پولیس جو ہے وہ ان کی اتنی رٹ نہیں ہے، جہاں ججز اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ سمجھتے ہیں، جونیئر رینکس پہ کام کر رہے ہیں، وہاں اس طرح کی لاقانونیت شاید ہوئی ہو۔ مگر کراچی میں سندھ ہائی کورٹ میں ایک احترام ہے، سندھ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ایک پاور رکھتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور ہم بلیو اور ٹرسٹ کرتے ہیں ان پہ کہ وہ ہمارے حقوق۔ دیکھیں میں ایف آئی آر کیوں کٹواتا ہوں؟ صرف اس لیے کہ میں نے رونا ہے؟ نہیں، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں یقین ہے کہ پولیس کبھی نہ کبھی حرکت میں آئے گی۔ میں عدالت کیوں جاتا ہوں؟ صرف ایک پریس کانفرنس کرنے کے لیے نہیں، مجھے کہیں نہ کہیں یقین ہے کہ دیر صحیح اندھیر نہیں ہے، دیر ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں ایک جج جو ہے وہ صحیح انصاف دے گا۔ ہمارا نظام، آپ کا یہاں میرے ساتھ بیٹھنا، یہ ہمارا ایک ملک میں رہنا، ہمارا ایک دوسرے کو پاکستانی مان کے ایک رشتے میں قائم رہنا، یہ سب بنیادی طور پہ کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ ایک بھروسے پہ قائم ہے۔ مجھے نہیں پتا، میری ہسٹری کمزور ہے کہ کنورژن کی کیا ہسٹری رہی ہے، مگر جب اس جگہ پہ جب پرانے زمانے میں ہندوازم سب سے اولڈسٹ ریلیجن ہے، پھر کچھ طاقتیں، کچھ فورسز، کچھ بادشاہیں، کچھ فوجیں سینٹرل ایشیا سے آئیں، عرب سے آئیں، اس کے نتیجے میں جو لوگ یہاں پہ بسے تو ایک کنورژن ہوئی نا، جی جی، اور مسلمانوں نے کنورٹ کیا دوسروں کو تو وہ مسلمان ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے فرانس سے، پورچوگل سے، انگلینڈ سے فورسز آئیں، وہ آئیں، وہاں پہ کرسچینٹی کا فیتھ تھا تو ان کو لگا ہمارا مذہب صحیح ہے تو ہم کنورٹ کرتے ہیں۔ تو کنورژن تو ہر جگہ ایک اچھا عمل مذہب کی نظر سے سمجھا جاتا ہے، جو کہ ہر کوئی مذہب سمجھتا ہے کہ ہماری راستہ صحیح ہے تو ہمیں لوگوں کو صحیح راستے پہ آنا چاہیے۔ میں جب کبھی نیو یارک جاتا ہوں تو چلتے پھرتے وہاں پہ مجھے 4 مشنری پکڑ لیں گے اور مجھے انویٹیشن دیں گے اپنے چرچ کے بارے میں، اور وہ بات کریں گے لارڈ کرائسٹ کے بارے میں، وہ ساری چیزیں بیان کریں گے اور انگیج کریں گے آپ کو۔ یہاں پہ ہمارے یہاں چونکہ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی زیادہ، تو اکثر گھر پہ بیل بجتی ہے اور کچھ حضرات آگے کہتے ہیں کہ جمعرات کو جو ہے مسجد میں بیان ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ آئیے گا، تو تبلیغ کا سلسلہ نارمل روٹین میں چلتا رہتا ہے۔ تو چونکہ ذہن میں تبلیغ اچھا ایک عمل ہے اور مبلغ کا ہونا ایک اچھی بات ہے، ایک ثواب کی بات ہے، تو اس سینٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے جی کہ یہ تو ایک نیک آدمی ہے، اس نے ایک غیر مسلمان کو مسلمان کر دیا یا غیر مسیح کو مسیح کر دیا، اگر ہم کسی اور ملک کے تناظر میں بات کریں۔ سوال میں یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں آپ ان لوگوں سے جو آپ کی آڈینس سے مسلمان ہوں۔ کچھ لوگ ہیں پاکستان میں جو شاید ان سے میں اختلافات ہوں کسی اور موقف کی وجہ سے، مگر ان کا بڑا نام اس لیے ہے چونکہ وہ تبلیغ اور مبلغ کے ہونے کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ مولانا طارق جمیل ہیں، جی جی، قادری صاحب ہیں، یہ فیضان مدینہ سے، آپ کے اسی طرح کی اور بڑی شخصیات پاکستان میں ہیں۔ طارق جمیل صاحب پہ لوگوں کے اختلاف ہوں گے، مگر میں نے کم سے کم شاید میرے علم میں نہیں ہے کہ میں بات مکمل کروں کہ علم میں نہیں کہ ان پہ جبری طور پہ مذہب تبدیل کروانے کا الزام لگا ہو، نہیں ہے یہ الزام، بالکل نہیں۔ قادری صاحب پہ بھی نہیں ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اسلام قبول کروایا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی واقعی میں شرعی حلال جائز قانونی طریقہ ہے مذہب تبدیل کروانے کا، جو شاید طارق جمیل صاحب یا قادری صاحب استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان پہ یہ الزام نہیں لگتے۔ تو یعنی کہ جن پہ الزام یہ لگ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی غیر شرعی، ناجائز، غیر قانونی طریقہ استعمال کر رہے ہیں مذہب تبدیل کروانے کا۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچی کو کہا گیا ہو کہ تمہارے والدین غریب ہیں، چھوٹی بچی کو، میں تمہاری خواہشات پوری کروں گا، میں تمہیں پیسے دوں گا، میں تمہیں عیاشیاں کروں گا، یہ میں تمہیں نیا موبائل لا کے دوں گا، تم مذہب تبدیل کر لو۔ جی جی، یا میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم میری محبت میں آ جاؤ، یہ حلال ہو جائے گا، تم مذہب تبدیل کر لو۔ یعنی کہ موٹیویشن خدا کی رضامندی نہیں ہے، کوئی مٹیریل چیز ہے، دنیاوی خواہش ہے، اور یہ غیر شرعی طریقہ ہے کہ کرانے کا، کسی پریشر میں لا کے یا ڈرا دھمکا کے۔
جی جی. یا کوئی غیرت کا بوجھ ڈال کے کہ اب تو تمہارے ساتھ میں نے ایک رشتہ قائم کر لیا جنسی، اب تو تمہاری بے عزتی ہو جائے گی معاشرے میں، تم تو ایک ریپ وکٹم کہلاؤ گی، تو تم میرے نکاح میں آ جاؤ، بہتر طریقہ یہ ہے. وہ کسی بھی قسم کے، یہ سارے غیر قانونی طریقے ہیں، یہ غیر شرعی طریقے ہیں. تو یہ میں آپ کی مسلم آڈینس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تبلیغ کو یا مبلغ ہونے پہ سوال نہیں اٹھا رہے، مگر ایک غیر شرعی تبلیغ اور ایک شرعی تبلیغ، ایک غیر قانونی تبلیغ اور ایک قانونی تبلیغ، ایک جائز تبلیغ اور ایک ناجائز تبلیغ، اس میں فرق کریں. اور ہر کنورژن کو مقدس نہ جانیں، ہر کنورژن کی سپورٹ میں سمپتھی میں ایک ریپسٹ کا، ایک ابڈکٹر کے لیے سمپتھی نہ پیدا کریں. جی. تو سر اسی طرح جیسے کہ فرانس میں ایک لیڈی جس کا نام ابھی آج کل چل بھی رہا ہے، صوفی نام ہے، آئی تھنک مجھے نام ایگزیکٹ یاد نہیں، تو اس نے اسلام قبول کیا، 4 سال مالی میں جو رہ کے ہی گیا، تو فرانس کے صدر اس کو ریسیو بھی کرنے گئے. تو وہ تبلیغ سے متاثر ہو کے ہونا ایک الگ بات ہے، جس پہ کہ انسان دل سے مسلم ہوتا ہے یا دل سے کرسچن ہوتا ہے. تو جو ایک ایکٹ میرج پاکستان میں جو مذہب چینج زیادہ ہو رہا ہے کرسچن یا ہندو لڑکیوں کا، یہ شادی کے ایکٹ میں آ رہا ہے. 60 سال کی عورت کو کنورٹ نہیں کیا جاتا، مطلب یہ کہ متاثر ہونے کو تو میں بھی ہو سکتی ہوں. اس کا جواب میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں. بالکل. کہ 60 سال کی عورت کو کنورٹ اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ 60 سال کی عورت کو 18 کا نہیں ثابت کرنا ہوتا نا. جی. وہ تو ویسے سارے ڈاکومنٹس رکھتی ہے، نادرہ کا کارڈ رکھتی ہے، CNIC رکھتی ہے، یا اس کا بورڈ ٹیسٹ کرا لیں گے تو اس نے سے شادی کرنی ہے. اور اسلام میں ایک مسیح عورت سے شادی کرنے پہ پابندی نہیں ہے ایک مسلمان مرد کے لیے. تو اس لیے جو 18 سے اوپر ہے اس کو اگر کنورٹ نہیں کیا جا رہا اس تعداد میں، چونکہ ضرورت نہیں ہے. اور جو 18 سے نیچے ہے، چونکہ اس سے شادی کرنی ہے، اس کو شادی کے لیے اسے 18 کا دکھانا ہے، اس لیے وہاں کنورژن پہ زور ینگ لڑکیوں پہ ہے. سمپل بنیادی سی بات ہے، کیونکہ سند اسلام کنورژن کا سرٹیفکیٹ نہیں، ایج کا سرٹیفکیٹ ہے. 18 سے اوپر کسی بچی کو وہ ایج سرٹیفکیٹ چاہیے نہیں. یہ سرٹیفکیٹ بنانا ہی چھوٹی بچیوں کے لیے، اس لیے چھوٹی بچیوں کو آپ سند اسلام پہ دکھاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئی. بڑی عورتیں کر رہی ہوں گی شادی اپنی مرضی سے اگر کرنا چاہتی ہیں تو سر یہ جو بل پاس ہوا تھا سندھ اسمبلی سے 2013 میں چائلڈ میرج کے حوالے سے، تو اس میں پھر آپ کو کیا لگتا ہے امپلیمنٹیشن اس طرح کی؟ پیپلز پارٹی کے کون سے قانون میں امپلیمنٹیشن ہے؟ سندھ حکومت 12 سال سے، یار جو حکومت آپ کے ابلتے ہوئے گٹر کا، سڑک کے کھڈے کا علاج نہیں کر سکتی، آپ کو لگتا ہے وہ آپ کے بچوں کو ان جرموں سے بچا رہی ہوگی، سنگین جرموں سے بچا رہی ہوگی؟ جو آپ کی بجلی کے 18ویں صدی کے مسئلے ہیں، بجلی، سڑک کے کھڈے، ابلتے ہوئے گٹر، کچرا، 18ویں صدی کے مسئلے ہیں. جی ابھی ہم لیٹ اس لیے جو ہم 21ویں صدی میں لے کے، ہم 21ویں صدی کے اندر یہ کر رہے ہیں نا طے. یہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ریلیجن، یہ تو بہت جدید خیالات ہیں. یہ تو آپ کو ملتے ہیں UN چارٹر کے بعد، ڈکلیریشن یونیورسل چارٹر کے بعد. ایک نہیں، یہ آپ جب بھی ایسی بچوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، آپ انٹرنیشنل ٹریٹیز، یہ ساری انٹرنیشنل ٹریٹیز پچھلے 50 سال میں، مگر کچرے اٹھانا 200 سال پہلے جدید دنیا سولو کر چکی تھی مسئلہ. گٹر کی لائنیں، سینیٹیشن، سب وے کی تاریخ دیکھیں نیو یارک میں کتنی پرانی ہے، ماس ٹرانزٹ کی تاریخ آپ دیکھیں لنڈن میں کتنی پرانی ہے. یہ تو اس سے بھی پہلے حل کر دیے تھے مسئلے. تو آپ پھر طریقے سے چلے نا. تو جو میرے گھر کا کچرا نہیں اٹھا سکتا وہ معاشرے کا کچرا کیا خاک صاف کرنے کے قابل ہیں. یہ اچھے اچھے قانون پاس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ؟ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. 3 کاغذ اگر A4 سائز کی شیٹ ہو، 3 کاغذ پہ پورا چائلڈ میرج ایکٹ ہے، پیسینٹ ایکٹ. 10 روپے کا ایک پرنٹ نکلتا ہے آج کل اگر آپ کسی بک اسٹال پہ جائیں. یعنی کہ 3 کاغذ کی پرنٹڈ کاسٹ ہو گئی 30 روپے. یعنی کہ 30 روپے کا وہ قانون ہے جو انہوں نے بنایا ہے، جس پہ یہ 7 سال سے فیتے کاٹ رہے ہیں. اور جب کسی تھنک ٹینک میں جاتے ہیں پیپلز پارٹی والے امریکہ میں، یورپ میں، تو کہتے ہیں وی آر سو پروگریسو، سو لبرل. یہ دیکھیں 30 روپے کا قانون ہم نے بنایا ہے. مگر اس 30 روپے کے قانون کو افیکٹو کرنے کے لیے جو 30 کروڑ روپے لگنے تھے، یا 30 ارب روپے لگنے تھے، یا 3 ارب روپے لگنے تھے کہ چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہوں، پولیس کی ٹریننگ ہو، نکاح خواہ کے پہ چیک ہو کہ وہ جعلی نکاح نہ کرا رہے ہوں، یہ کورٹس کی، مجسٹریٹس کی ٹریننگ ہو، اسپیشل چائلڈ کورٹس بنائے جائیں، فاسٹ ڈلیوری آف سروس اس حوالے سے، جسٹس کے حوالے سے، وہ تو نہیں کیا. تو یہ 30 روپے کی سیاست ہے اس 30 روپے کے کاغذ کی پرنٹ کے اوپر. یہ 30 روپے کا قانون خود بنا دیا ہے سندھ حکومت نے اس پہ عمل درآمد نہ کر کے. اور یہ جھوٹی 30 روپے کی عزت لے کے گھما رہے ہیں 60 سال سے کہ ہم اتنے اچھے قانون پاس کرتے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی آپ کو یہاں ملے گا، ڈومیسٹک وائلنس لا آپ کو یہاں ملے گا، سارے آپ کو اچھے لا مل جائیں گے سندھ میں. طلاق کسی پہ نہیں ملے گا. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ بس ہم زبانی جمع خرچ پہ، لفظی جمع خرچ پہ مرے مٹے جاتے ہیں، اور لوگوں کی
زبانی کلام کے اوپر ہائے ہائے کیا کہتے ہیں، واہ کیا آپ نے بات کر دی، سبحان اللہ، نہ باتوں سے میرے تن پہ کپڑا آتا ہے، نہ باتوں سے میرے پیٹ میں روٹی آتی ہے، نہ باتوں سے دوائی سے خون بڑھتا ہے، نہ باتوں سے مجھے پروٹیکشن ملتی ہے. میری عوام کو یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جیسے کہ اگر کورٹ میں ثابت ہو جاتا ہے بورڈ میڈیکل بورڈ سے کہ بچی تو نابالغ ہے، تو دین اس نکاح کی کیا حیثیت رہ جائے گی جو کہ اس کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے؟ دیکھیں قانون اس پہ اسے لکھا نہیں واضح طور پہ کہ یہ لیگلی وائڈ ایب انیشو ہے، یعنی کہ اس کا وجود ہی لیگل تھا، یہ ہو نہیں سکتا. اور کچھ ٹربلنگ ججمنٹس ہیں ماضی کے کچھ ہائی کورٹس کے کہ جی یہ نکاح اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، مگر ہم اس میں موقف اختیار کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کے ذریعے یا کسی اور پٹیشن کے ذریعے جو ہم اس میں مزید کچھ لگا رہے ہیں، فائل کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں، اب اس ٹاپک کو ہم نے پک اپ کیا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ اختتام تک ہی پہنچائیں گے، انجام تک پہنچائیں گے، اور ایک آرزو کے لیے نہیں، کیونکہ کسی بچے کو پوسٹر چائلڈ نہیں بنانا. جی جی دیکھیں ہاں ایگزیکٹلی، تو ہم نے تمام کی نا عمل درآمد کے لیے بات کرنی ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں میرج کیا ہے؟ میرج ایکسچینج آف واؤز نہیں ہے قانون کی نظر میں. میرج نکاح کا خطبہ نہیں ہے قانون کی نظر میں. میرج ہے ایگزیکیوٹنگ آف دیٹ ڈاکیومنٹ. آپ نے ایک ڈاکیومنٹ سائن کیا، میں نے ایک ڈاکیومنٹ سائن کیا، سائننگ آف دیٹ ڈاکیومنٹ از کالڈ چائلڈ میرج. اگر وہ ڈاکیومنٹ آپ سائن کریں اور کسی بچے سے سائن کروائیں، وہ ایکٹ جو آپ کر رہے ہیں اس نکاح نامے کو سائن کرنے سے وہی انلیگل ہے. یعنی کہ آپ کا یہ سائن ہی جرم تھا. جب میرا وہ سائن ہی جرم تھا تو یعنی کہ کوئی نکاح نامہ لیگلی ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوا. چونکہ دیکھیں بائبل کو اگر میں پڑھوں گا تو میرج از سیکروسینکٹ، میرج از اے سیکرڈ میٹریمونیل بانڈ. ان اسلام میرج از اے سول کانٹریکٹ. یہ بہت فرق ہے آپ کے اور ہمارے مذہب کے اس کے حوالے سے. کرسچینٹی کے اندر ایک سیکرٹ رشتہ ہوتا ہے، اس لیے ڈیورس کے حوالے سے بھی بہت شدید آپ کے اندر پائی جاتی ہیں کرسچینٹی میں شرطیں. اسلام کے اندر اٹس اے سول کانٹریکٹ. عورت اس میں چاہے کچھ بھی لکھوا سکتی ہے. اگر عورت چاہے تو یہ لکھوا سکتی ہے اپنے نکاح نامے میں کہ میرا میاں روز صبح اٹھ کے مجھے انڈا پراٹھا بنا کے بریکفاسٹ ان بیڈ دے گا. میں مذاق نہیں کر رہا، آپ کو لگے گی تب مذاق کی بات، مگر آپ کا یہ حق ہے، آپ لکھوا سکتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ میرا مہر کیا ہوگا. اٹ از این اوپن سول کانٹریکٹ. اے وومن کین ڈکٹیٹ اینی تھنگ الاؤڈ انڈر دا لا. یہ اسلام حق دیتا ہے. تو اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون سا زیادہ حق دے رہا ہے کون سا کم دے رہا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ وہ سول کانٹریکٹ کی نیچر میں ہے تو اس کے سائن کو کانٹریکٹ سے اگر دیکھا جائے تو اگر وہ سائن کرنا ہی کانٹریکٹ انلیگل تھا تو کانٹریکٹ کبھی ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوا. تو میرا تو موقف یہ کہ میرج وائڈ ایب انیشو ہے، اس میرج کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. ہم امید کریں گے کہ عدالت اس پہ صادر پہنچائے، مگر آپ کی آڈینس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ موقف ہم نے ایڈریس کیا ہے اپنی پلیڈنگز میں کورٹ میں. جی جی. تو اسی طرح جو گواہان ہوتے ہیں دونوں، لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے، وہ بھی اکیوزڈ میں شامل ہیں آلریڈی. وہ جو فہرست ہے پولیس کی لسٹ آف اکیوزڈ، اس میں نکاح پڑھوانے والا شامل ہے، جو گواہان ہیں وہ شامل ہیں. مگر ہم جس چیز کو آگے پرسو کریں گے اس کیس میں، ایک بار جب یہ لڑکی کی ایج کنفرم ہو جائے ہائی کورٹ سے بھی کہ جس نے سند اسلام، چونکہ اگر سند اسلام بنی ہی اس نیت سے تھی کہ اسلام قبول کرنے والے کو پتا تھا کہ یہ صاحب ابھی نکاح پڑھوانے والے ہیں اس کا، تو اٹ از این ایکٹ آف فیسیلیٹیٹنگ دا چائلڈ میرج. اور جنہوں نے ایفیڈیوٹ کا ٹھپا لگایا ہے میجسٹریٹ صاحب نے، ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ بنایا ہے اس لیے جا رہا ہے چونکہ ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں مرضی سے، تو وہ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے اور ملزموں کی لسٹ میں شامل کیا جائے. یہ بھی موقف ہمارا، مگر یہ ٹرائل کورٹ کے سامنے ہوگا. ہائی کورٹ کو دیکھیں، ہائی کورٹ کرمنل ٹرائل نہیں سن رہی. ہائی کورٹ ایکچولی ہراسمنٹ پٹیشن کے زمرے میں سن رہی تھی کہ جو ہراسمنٹ کا کلیم کیا ہے آرزو نے کہ میرے والدین مجھے ہراس کر رہے ہیں، میں خوشی سے اپنے میاں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یہ کلیم سچا ہے کہ جھوٹا. اس حد تک وہ 18 سال اس کی عمر دیکھ رہے ہیں اور اس حد تک ہی انہوں نے طے کرنا ہے کہ میرج چائلڈ میرج ہے کہ نہیں. چونکہ اگر صحیح میرج ہے تو والدین ہراس کر رہے ہیں، اسے حق ہے اپنی میاں کے ساتھ رہنے کا. اور اگر یہ چائلڈ میرج ہے تو والدین ہراس نہیں کر رہے، بچی سے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے، بچی کو والدین کو دے دینا چاہیے. مگر اس بندے کی سزا کیا ہے، کیا یہ ریپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ ٹرائل کورٹ کا کام ہے جہاں ایف آئی آر چل رہی ہے. یہ کورٹ کی جورسڈکشن بھی آپ سمجھیے گا. یہ اس بندے کو سزا دینا ہائی کورٹ کا کام نہیں ہے. وہ ٹرائل الگ چل رہا ہے جہاں پہ اس کی گرفتاری اور ریمانڈ کے معاملات چل رہے ہیں. آپ نے کچھ جو ہمارے میں سوالوں میں بھی کچھ خامی تھی اس کو بھی آپ نے کلیئر کیا. وہ آپ کی غلطی نہیں ہے. ہمارے دراصل انفارچونیٹلی اتنے سادہ کیسز ہونے کے باوجود بھی کمیونٹی کو اپنے قانونی حقوق کے حوالے سے اتنا ان اویئر جان بوجھ کے رکھا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، اس سے بہتر آپ کا
سنڈے ماس کیا ہو سکتا ہے کہ میرا کام نہیں نا اگین ویسے کسی کو بتانا کہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ یور افیئرس، مگر ایک تجویز ہے کہ آپ اپنی دعا کے بعد آپ کیا بھی میں نے اٹینڈ کیے ہیں پریئرز. جب یہ پشاور اولڈ سینٹس چرچ میں دھماکہ ہوا تھا 2014 میں 13 میں اکتوبر ستمبر میں، اس کے بعد یہاں سینٹ پیٹرس کے ساتھ جو چرچ ہے آپ کا کراچی میں، آپ کا ایک میرے خیال میں سینٹ اینتھنیز ہے اگر میری یادداشت صحیح ہے، لاہور میں ایک ہولی ٹرینٹی ہے نا ہمارے کے پاس، جی ہوائی ہوٹل کے پاس ایک ہولی ٹرینٹی. میں ہولی ٹرینٹی کی بات نہیں کر رہا، جو سینٹ پیٹرس کے ساتھ چرچ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، ایک لاہور کی بات کر رہا ہوں، سینٹ اینتھنیز وہاں پہ تھا، اور ایک آئی تھنک آر لیڈی آف فاطمہ کے نام سے چرچ ہے F7 میں اسلام آباد. ان تینوں کے آگے میں نے تینوں شہروں میں خود جا کے ارینج کروائی تھیں ہیومن چینز، اور اس وقت میں نے تینوں چرچز میں سنڈے ماس اٹینڈ کیا تھا، اور سنڈے کے سنڈے 3 سنڈیز ہم نے لگاتار یہ سولیڈیرٹی کی تھی. تو مجھے بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ جنرل ویلفیئر آف دا کمیونٹی کے حوالے سے بھی وقت ملتا ہے، جو فادر ہوتے ہیں وہ تقریر کرتے ہیں. ایک تجویز ہے کہ اپنے چرچز میں، چونکہ یہ مسئلہ اتنا پھیلا ہوا ہے اور بڑھ رہا ہے، بچوں کے حقوق کیا ہیں، قانون کیا رائٹس دیتا ہے، اس لیگل بیٹل کو کیسے ایڈریس کیا جائے، اس حوالے سے بھی کبھی آگاہی دیں. وہ والدین جو بے یار و مددگار گھوم رہے ہوتے ہیں اور صرف تصویریں کھنچوانے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ایک پراپ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز میں نے سیٹ کر لی، میں تصویر کھنچوا رہا ہوں. آپ نے لٹرلی اس طرح کے بچوں کے والدین کو وہ بنایا ہوا ہے کہ ہر ایک کے فریم میں جب تک بچی اٹھتی ہے، بچی اغوا ہوتی ہے، بچی سے اسلام قبول کروایا جاتا ہے، اس سے نکاح نامہ کروایا جاتا ہے، اس کا ریپ ہوتا ہے اس کی آڑ کے اندر، اس کی FIR نہیں ہو رہی ہوتی ہے، والدین خوار ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، وہ آپ کی کمیونٹی کا ہو یا نہ ہو. ایک ٹویٹ آتی ہے، وہ وائرل جاتی ہے، پہلے والدین کو کوئی بلاتا نہیں اور پھر بلا کے خوار کر دیتے ہیں، ہمارے پاس آئیے، ادھر آئیے. یہ حالت ہو جاتی ہے کہ والدین اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں ادھر، تو یہاں ایک بندہ بس ایسے کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا لیتا ہے کہ دیکھیں ہماری ملاقات ہوئی تھی اور ہم بھی ساتھ میں تھے. مجھے معذرت کے ساتھ بڑا مشکل لفظ ہے، مجھے انسانیت سے ایسے موقعوں پہ گھن آنا شروع ہو جاتی ہے. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.